بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاح کلیم مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ سال 2015 موسم بہار کا آخری حصہ۔ وہ پہلا رمضان تھا جسے ہم دونوں نے اپنے گھر والوں سے دور ہو کر تجربہ کیا۔ ماہ رمضان میں ہم زیادہ تر بیدار رہا کرتے تھے، سونے کے بجائے بعض دفعہ رات 2 بجے تک ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہوتی اور ہم ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوتے تھے۔ رمضان کے پہلے دن حمید نے ہمارے پاس موجود کتابوں میں سے کتاب منتہی الاعمال کا انتخاب کیا۔ پہلے ہی دن سے ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا کہ جو 14 معصومین کی زندگیوں کے بارے میں ہے۔ روزانہ ایک امام کی زندگی کے واقعات اور سیرت کو پڑھتے۔ 14ویں تاریخ کو ہم نے امام زمانہ کا زندگی نامہ پڑھ کر کتاب ختم کی۔ یہ کتاب ختم ہوئی تو حمید فوجی ادارے کے کتاب خانے سے 30 مختصر کتابیں لے آئے۔ ہم نے طے کیا کہ ہم میں سے جو بھی کوئی کتاب پڑھے تو وہ اس کا خلاصہ دوسرے کو بتائے گا۔ حمید کو زیادہ تر عقائد کے موضوعات کی کتابیں پسند تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر کسی جگہ مثلاً دوستوں کے حلقے یا امام بارگاہ میں کوئی بحث پیش آئے تو وہ درست معلومات کے ساتھ جواب دے سکیں۔ ماہ رمضان کے دوران حمید 2 بجے تک ڈیوٹی پر ہوتے تھے، پھر جب گھر آتے تو 1-2 گھنٹے کے لیے سو جاتے۔ جفت تاریخ والے دنوں میں آرام کے بعد جم چلے جاتے۔ جن دنوں گھر پر ہوتے تو ہم مل کر کتاب پڑھتے، اپنی رائے دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کرتے۔ کبھی کبھار ہماری بحث سخت ہو جاتی، ہم دونوں کی رائے ہمیشہ ایک جیسی نہ ہوتی، ہر چیز کے بارے میں گفتگو کرتے۔ روزمرہ کے مسائل سے لے کر عقائدی موضوعات پر بحث کرتے۔ افطاری کے بعد بھی ہم کتاب پڑھتے۔ حمید بعض دفعہ ایسی کتابیں پڑھا کرتے کہ جن میں بہت مشکل الفاظ ہوتے۔ ایسی کتابوں سے حمید لطف اٹھاتے تھے۔ اگر ایسے الفاظ بھی ہوتے جن کے معنی سے نا واقف ہوں تو لغت کا استعمال کرتے۔ حمید ایسی ہی ایک مشکل کتاب پڑھنے میں مشغول تھے اور میں کچن میں سحری تیار کرنے میں مصروف تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کام میں مصروف ہوں تو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میں بھی کتاب کے مطالب سے آشنا ہو سکوں۔ 1-2 صفحے پڑھ چکے تو میں نے حمید سے کہا، عزیزم آپ زحمت نہ کریں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں سے 2 لفظ بھی نہیں سمجھ سکی ہوں، کیونکہ اس میں سارے ہی ایسے الفاظ ہیں جن کے معنوں سے میں واقف نہیں۔ حمید نے جواب دیا، یہ سمجھ میں نہ آنا بھی خوبصورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں گے۔ ایسی کتابیں انسان کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ذخیرہ الفاظ کا دامن بھی وسیع کر دیتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں حمید زیادہ تر تربوز کھاتے تھے۔ آدھا تربوز افطار کے وقت کھاتے اور دوسرا آدھا سحری کے وقت، اسی لیے بہت سارے تربوز خرید لاتے تھے۔ رمضان کی 12ویں تاریخ تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور ان کے استقبال کے لیے گئی۔ 2 تربوز حمید کے ہاتھوں میں تھے۔ مجھے سلام کیا اور گزر کر کچن کی طرف چلے گئے۔ میں دروازہ بند کرنا چاہتی تھی کہ وہ بولے، ذرا ٹھہریں، ابھی باقی ہیں۔ دوبارہ باہر چلے گئے اور پھر 2 اور تربوز لے آئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ چند مرتبہ یہ قصہ تکرار ہوا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 10 سے زیادہ تربوز خرید لیے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا، حمید اتنے سارے تربوزوں کا کیا کریں گے؟ دکان پر گئے تھے اور جتنا خرید سکتے تھے خرید لیے۔ وہ ہنس دیے اور بولے، تربوز تو خراب نہیں ہوتے، کچن میں زمین پر لگا دیں گے، ایک ایک کر کے فریج میں ڈالیں گے اور جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تو کھا لیں گے۔ ہمارا کچن چھوٹا تھا، میں کھانا پکاتی تو باورچی خانے کی فضا گرم ہو جاتی تھی۔ تربوز خریدے ہوئے کچھ دن گزر چکے تھے کہ ان میں سے ایک عجیب سی بو آنے لگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی بو گھر میں پھیل گئی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ تربوز نیچے سے سڑ کر خراب ہو چکے ہیں۔ کچھ مہینے تک تربوز کی یہ بو آتی رہی اور میرا دل خراب ہونے لگتا۔ حمید پھر رعایت کرنے لگتے اور اپنی تمام تر خواہش کے باوجود انہوں نے عرصے تک تربوز کی طرف قدم نہیں اٹھائے۔ کبھی کبھار افطار کے لیے ہم باہر جاتے تھے۔ ہماری اصلی قرارگاہ شودا کا قبرستان تھا۔ حمید کو باہر سے خریدا ہوا حلیم بہت پسند تھا۔ وہ گھر کا حلیم پسند نہیں کرتے تھے۔
دوستوں کے ساتھ ان کی خوراک بڑھ جاتی تھی۔ ہفتے کے دن افطار کے 1 گھنٹے بعد حمید کے دوست آغا بہرام اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ہم شہر کا چکر لگانے نکلے تاکہ کچھ حال احوال بہتر ہو جائے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حمید اور آغا بہرام نے سینڈوچ کی دکان کا رخ کیا۔ فرینچ فرائز، سرخ ہوئے مشروم، سینڈوچ، پیزا اور فروٹ جوس لے کر دونوں حضرات نے اپنی خوب پذیرائی کی۔ ہم خواتین کو تو بھوک نہیں لگی تھی، صرف حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حمید اور ان کے دوست نے ٹھیک ٹھاک کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران حمید نے مجھ سے سوال کیا، آپ دونوں بھی کھائیں نا، تکلف نہ کریں، اگر کچھ کھانا پسند ہے تو منگوا لیتے ہیں۔ میں نے اور آغا بہرام کی بیوی نے حیرت سے جواب دیا، افطار کے 1 گھنٹے بعد ہم یہ سب کھانا کھائیں؟ کیا ہمیں پتھر توڑنے ہیں؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ دونوں کس طرح کھا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دن اور راتیں ایک ایک کر کے گزر رہے تھے۔ میں اپنے تمام تر وجود کے ساتھ ہماری مشترکہ زندگی کی پہلے شبی قدر کو آمد کو محسوس کر رہی تھی۔ جس وقت ہم اعمال قرآن کی خاطر جانے کے لیے تیار ہوتے، میں راستے میں ان خوبصورت آرزوؤں کے بارے میں سوچتی کہ جنہیں حمید کے ساتھ طے کرنا تھا، ان دنوں کے لیے جنہیں ان کے ساتھ بسر کرنا تھا، اور ہماری زندگی کے 1 سال کی تقدیر نے اس رات میں طے پانا تھا، کیونکہ امام بارگاہ رضمندگان ہمارے گھر سے نزدیک تھا، لہٰذا ہم پیدل ہی وہاں جاتے تھے۔ پچھلے سال نکاح کے بعد سے حمید اپنے امام بارگاہ جایا کرتے تھے، جہاں اعمال پارک کے احاطے میں رکھے گئے تھے تاکہ جو افراد پارک آئے ہوں وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ شب قدر کی راتوں میں حمید کی ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی تھی جو میرے دل کو لرزا دیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی کوئی گمشدہ چیز ہے اور وہ اس کی تلاش میں گریہ اور توسل کر رہے ہیں۔ حمید کہتے، فرزانہ، وائے ہو اگر یہ روز و شب اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اگلے ماہ رمضان وہ زندہ ہے یا نہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کا دل بھر آئے مجھے یاد کیجیے گا، میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنی آرزو تک پہنچ جاؤں۔ جب کبھی وہ اپنی آرزو کا ذکر کرتے یا کہتے کہ میرے لیے دعا کریں تو مجھے میرے نکاح کے پہلے دن کی یاد آ جاتی، جب انہوں نے امام زادہ اسماعیل میں موجود قبروں سے گزرتے ہوئے کہا، مجھے گلزار شہداء لے کر جائیں، میری آرزو شہادت ہے، دعا کریں کہ جس طرح میں آپ تک پہنچ گیا اسی طرح شہادت تک بھی پہنچ جاؤں۔ رمضان کا آخری جمعہ آنے میں 1-2 دن ابھی باقی تھے کہ ٹیلی ویژن پر روز قدس کی مناسبت پر فلسطین کے حوالے سے ویڈیو کلپس نشر کیے جانے لگے۔ فلسطینی بچوں کے قتل عام کے دل خراش مناظر دیکھنا، وہ بھی ماں باپ کی آغوش میں، بہت تکلیف دہ تھا۔ حمید بولے، باوجود اس کے کہ میں ابھی ایک باپ نہیں بنا ہوں کہ اس باپ کی کیفیت کو درک کر سکوں جو اپنے بچے کی بے جان لاش اٹھائے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی مصیبت بآسانی ایک مرد کی کمر توڑ سکتی ہے۔ ہم دونوں احتجاجی ریلیوں میں ساتھ جاتے تھے۔ اس سال آب و ہوا نہایت گرم تھی، جیسے آسمان آگ برسا رہا ہو۔ روزے کی حالت میں یہ شدت کی گرمی میرے لیے جان لیوا تھی۔ روزے کے ساتھ پیدل چلنے کی وجہ سے کمزوری طاری ہو گئی تھی۔ ریلی ختم ہوئی تو ہم فوراً ہی گھر آ گئے۔ صحن میں حمید کو شیطانی سوجی تھی، پانی سے میرے سر اور چہرے کو گیلا کر دیا۔ میں نے بھی پانی کا نل کھول دیا اور حمید کو سر سے پاؤں تک بھگو دیا۔ ہم دونوں بھیگے ہوئے چوہوں کی طرح ہو گئے تھے۔ دھوپ حمید کے بھیگے ہوئے چہرے اور بالوں پر پڑ رہی تھی جس سے وہ اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ گھنٹوں اسی سورج کے نیچے حمید کے چہرے کو دیکھتی رہوں، اور ہمیشہ کی طرح ان کی آنکھوں کی حیا و عفت مجھے سحر زدہ کر رہی تھی۔ گرمیوں میں ظہر کے بعد حمید بچوں کو شخصی دفاعی کی ٹریننگ دیتے تھے۔ مجھے بھی کراٹے کا بلیک بیلٹ ملا ہوا تھا، لیکن سیلف ڈیفینس کا کورس نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے عہد کیا کہ اس سیلف ڈیفینس کے کچھ طریقہ کار سیکھ لوں۔ حمید نے مجھے سکھانا شروع کیا اور انہوں نے سمجھایا کہ مثلاً اگر کوئی میرا کالر پکڑ لے تو کیا کروں، یا اگر میرا ہاتھ پکڑ کر موڑ دے تو کس طرح اپنا دفاع کروں۔ لیکن جب عمل کر کے دکھانے کی باری آئی تو میں نے ہر حرکت برعکس انجام دی۔ ہر چیز اتنی بری طرح کہ حمید ہنسی کے مارے زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے اور اتنی زور زور سے ہنسنے لگے کہ مالک مکان کو لگا ہم دونوں رو رہے ہیں۔ خانم کشاور نے مجھے آواز دی۔ میں جب سیڑھیوں کے قریب گئی تو وہ بولیں، فرزانہ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟
اس جملے کا سننا تھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں حاج خانم، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ معاف کیجیے گا، ہماری ہنسی کی آواز اونچی تھی۔ حاج خانم بھی مسکرائیں اور کہا خدا کرے کہ تم دونوں ہمیشہ ہنستے رہو۔ ہماری کلاس تمام تر ہنسی مذاق کے ساتھ عصر تک چلتی رہی۔ رات کو ہم بابا کے گھر گئے۔ میں نے کہا بابا آپ دیکھیں، آپ کی بیٹی نے آج کچھ چیزیں سیکھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے نمبر دیں۔ اپنے بھائی کو آواز دی اور بولی ادھر درمیان میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنی حرکات دکھا سکوں۔ ابتدائی حرکت ہی مجھ سے مکمل طور پر غلط ہو گئی۔ بابا نے ہنستے ہوئے حمید کی کمر تھپکائی اور بولے تمہارے اس استاد کے لیے شاباش ہے جس نے تمام اساتذہ کو سرخرو کر دیا ہے۔ بھائی نے کہا فرزانہ اب تم کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں اپنی حرکات دکھاؤں اور تمہیں اندازہ ہو کہ سیلف ڈیفینس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بھائی کا یہ کہنا تھا کہ حمید کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا اور بولے خدا کے لیے نہیں، ابھی فرزانہ کے ہاتھ پاؤں کو چوٹ لگے گی اور کچھ ہو جائے گا، سوچنا بھی نہیں۔ فرزانہ کو کچھ نہیں آتا ہے اور اسے سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمید میرے معاملے میں حساس تھے۔ حمید کے حوالے سے میرا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ میں ان کی ذرا سی بھی چوٹ یا اداسی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار میری امی نے انہیں خراب ہوئے لیمپ کو تبدیل کرنے کا کام سونپ دیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک میں پریشان ہوتی رہی کہ حمید کو اسٹول پر کیوں کھڑا کروا دیا ہے۔ میں نے کہا ابھی اسٹول پر سے گر جائیں گے، اگر کچھ ہوا تو سب کو دیکھ لوں گی۔ میں پریشان تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ مسلسل حمید سے کہہ رہی تھی خدا کے واسطے دھیان رکھیں، آپ کو کچھ ہوا تو میری جان نکل جائے گی۔ شروع سے آخر تک حمید کے پاؤں اور اسٹول کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھی۔ سارے ہی گھر والے حمید سے بہت محبت کرتے تھے۔ بابا حمید کے بہن کے بیٹے ہونے یا داماد ہونے سے زیادہ ہی انہیں سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ امی بھی حمید جان کہہ کر پکارتی تھیں۔ زیادہ تر انہیں کہتی میرا خوبصورت سا بیٹا۔ شروع ہی سے وہ حمید اور ان کے جڑواں بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب یہ دونوں چھوٹے تھے اور پھپھو کے پاس وقت کم ہوتا تو امی ان دونوں کو سنبھالتی تھیں، ان کے ساتھ کھیلتی یا انہیں کہانیاں سناتی۔ بہت بار تو ان دونوں کو اپنے بچوں کی جگہ دیکھتی تھیں۔ شادی کے بعد جب بھی بابا کے گھر جاتے تو امی کہتی حمید کی جگہ ہمارے گھر کا سب سے اونچا مقام ہے۔ کچھ بھی پکاتی پہلے کہتی کہ حمید کھائے۔ یہ الفت دراصل حمید کے اس رویے کی وجہ سے تھی جس کے باعث سب انہیں چاہنے پر مجبور تھے۔ یونیورسٹی سے نکلی تو اپنی دوست کے ساتھ پبلک بس میں گھر کی طرف واپسی کے لیے سوار ہو گئی۔ ظہر کے بعد تقریباً 3 بجے تھے اور بس خالی تھی۔ میری دوست نے اپنے بیگ سے آڑو نکالا اور مجھے بھی دیا۔ میں نے شکریہ کہہ کر ایک لے لیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس نے سوال کیا آڑو نہیں کھایا؟ شاید تمہیں پسند نہیں۔ میں نے کہا یہ کھانے کی چیزیں اکیلے اکیلے میرے گلے سے نہیں اترتی، کچھ بھی ہوا اسے بیگ میں رکھ لیتی ہوں، پھر گھر جا کر اپنے شوہر کے ساتھ کھاتی ہوں۔ ابھی اپنے شوہر کا نام لینا تھا کہ حمید کی کال آ گئی۔ میں گھر پہنچ گیا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ کھانا کھا لیں اور پھر میں پریکٹس کے لیے جم چلا جاؤں۔ میں نے جواب میں کہا کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گی۔ آڑو کو ہاتھ میں لیے میں نے گھنٹی بجائی۔ حمید نے دروازہ کھولا۔ پہنچتے ہی میں نے کہا آگا حمید، حیرت ہے آج کیسے جلدی آ گئے؟ وہ بولے میرے ایک دوست کے ساتھ طے ہوا ہے کہ اس کے گھر جا کر ایکویریم بنائے۔ ایک عجیب سی حسرت کے ساتھ انہوں نے بتایا۔ انہیں ایکویریم بہت پسند تھا، ان کو بنانا بھی آتا تھا۔ شیشے سے لے کر ایلفی لگاتے اور ایکویریم تیار کر لیتے تھے، لیکن مجھے پسند نہیں تھا۔ مجھے جانوروں سے ڈر لگتا تھا، خاص طور پر مچھلیوں سے۔ جب میں نے دیکھا کہ حسرت کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو میں بہت شرمندہ ہو گئی۔ بولی حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم بڑے گھر میں رہنے گئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے گھر کے لیے بھی ایکویریم تیار کر لیجئے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ خوشی کے مارے حمید نے کہا اب جب کہ آپ راضی ہو گئی ہیں تو فریج کھول کر دیکھیں، ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گی۔ میں نے کہا یعنی چیری کا جوس ہے؟ انہوں نے کہا خود جا کر دیکھ لیں۔ ان کی عادت تھی کہ جب کبھی دوست کے ساتھ جوس پیتے تو ایک گلاس میرے لیے بھی خریدتے، خاص طور پر چیری کا شربت۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں پہلے ہی سے جانتی تھی کیونکہ وہ ایسا اکثر کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا حمید جان، جب تک میں فریج کھولتی ہوں آپ یہ آڑو آدھا کھا لیں اور آدھا میرے لیے چھوڑ دیں، اکیلے کھانے کو میرا دل نہیں مانا۔
کچن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ حمید نے میگنیٹ سے ایک کاغذ فریج کے دروازے پر چپکایا ہوا ہے۔ ایک طرف ہفتے کے دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اوپر کی طرف دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا لکھا تھا۔ پھر ہر بلاک میں ایک ایک امام کا نام تحریر تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آج کے بعد جو بھی کھانا آپ بنائیں گی وہ کسی ایک امام کی نظر ہوگا۔ روزانہ انہی امام کے نام اور نیت سے وہ کھانا پکائیں۔ اس طرح ہم روزانہ وہ کھانا کھائیں گے جو کسی نہ کسی امام کی نظر ہوگا اور ہماری روح پر اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ اسے فریج کے دروازے پر چپکا دیا ہے تاکہ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ حمید کا یہ کام مجھے اس قدر پسند آیا تھا کہ اس چیری کے شربت کو تو میں مکمل طور پر ہی بھول گئی۔ اس کے بعد سے کھانا پکاتے وقت میں ہمیشہ دن کا مخصوص ذکر پڑھا کرتی اور انہی معصوم کی نیت سے غذا تیار کرتی جن کا نام بلاک میں مشخص ہوتا۔ جب میری امی کو بھی یہ طریقہ کار پسند آیا تو حمید نے ان کے گھر کے لیے بھی ایک ایسا ہی ٹیبل تیار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آئمہ کے نام سے تمام کام ہو اور ان سے توسل کے ساتھ انجام پائے۔ دوپہر کا کھانا کھا چکے تو حمید جلدی سے ایکویریم بنانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ معمول کے مطابق گلی میں بچے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ حمید کے اچھے اخلاق کی وجہ سے سب ہی چاہتے تھے کہ چند منٹ ہی صحیح وہ ان کے ساتھ اور ان کی بائک کے ساتھ کھیل سکیں اور بائک کا ہارن بجائیں۔ بچے بائک پر سوار ہو گئے اور حمید جو ان کاموں کے ماہر تھے صبر اور حوصلے کے ساتھ ہر ایک بچے کو خوش کیا اور پھر روانہ ہو گئے۔ ایکویریم تیار کرنے کا کام 3-4 گھنٹے لمبا ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو پوچھا خانم اس ہفتے کے آخر میں کیا پروگرام ہے؟ آغا بہرام نے کہا ہے کہ شمال کی طرف گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں راضی ہوں، ابھی اچھا موقع ہے کہ ہم کسی ایک روزہ سفر پر جائیں، اس طرح ہماری آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ جمعے کے دن آغا بہرام کے گھر والوں کے ساتھ ہم شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ ہم چاہتے تھے کہ دریا کنارے جا کر کچھ گھنٹے وہاں ٹھہریں اور رات تک واپس پلٹ آئیں، لیکن ابھی قزوین سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ بارش برسنے لگی۔ اتنا زیادہ ٹریفک تھا کہ منجیل سے آگے نہ جا سکے۔ وہیں منجیل ڈیم کے قریب سینڈوچ خرید کر کھا لیے۔ حمید بولے یہاں ہر چیز مہنگی ہے، یہاں سے جلد ہی واپس پلٹ جاتے ہیں، کہیں ہمارے پیسے ہی ختم نہ ہو جائیں۔ وہیں کچھ دیر ڈرائیو کے بعد پلٹ آئے۔ رات کو گھر لوٹے تو کباب بنا کر کھائے۔ اس طرح کی تفریحات میں حمید ہمیشہ پیش ہوتے اور کسی قسم کی کمی نہ چھوڑتے۔ 2:30 بجنے کے بعد ڈرائنگ روم کی دیوار پر موجود گھڑی کی سوئیوں کی حرکت آہستہ ہو جاتی تھی اور میں ہر لمحے منتظر ہوتی تھی کہ حمید کب کام سے واپس لوٹیں گے اور گھنٹی بجائیں گے۔ اس دن تھک ہار کر میں کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گئی اور حمید کی تصویریں دیکھنے لگی۔ انہیں تصویریں کھنچوانے کا شوق تھا، اسی وجہ سے ان کے مختلف مشن اور دیگر سیر و سیاحت کے سفر وغیرہ کی تصاویر کمپیوٹر میں موجود تھیں۔ ان کے ہم درجہ ساتھیوں کے مقابلے میں جونیئر سپاہیوں کے ساتھ تصاویر کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کی وجہ جونیئر سپاہیوں کے ساتھ حمید کا دوستانہ رویہ تھا۔ وہ کبھی بھی حکم دینے کے لہجے میں بات نہیں کرتے تھے۔ بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ انہیں اپنے جونیئر کے پاس موجود کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس سپاہی کو سامان ہمارے گھر لانے کے لیے نہ کہتے بلکہ پوچھتے آپ کہاں ہیں؟ میں خود آ کر آپ سے لے لوں گا۔ تصاویر کے درمیان ایک فولڈر اپنی شہادت کے بعد کے لیے رکھا تھا۔ مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی وہ شہید ہوں تو ان کی آخری رسومات اور بینرز کے لیے اس فولڈر کی تصاویر استعمال کی جائیں۔ میں نے اپنی نظریں ان تصویروں سے ہٹا لیں۔ آج حمید نے معمول سے زیادہ دیر کر دی تھی۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے میں نے چہل قدمی شروع کر دی اور اپنے ہر قدم کو گننے لگی تاکہ وقت جلدی سے گزر جائے۔ کمروں اور کچن سے چند بار گزری۔ بالآخر کچھ دیر گزرنے کے بعد گھنٹی بجی۔ حمید کی آواز کا سننا تھا کہ جیسے کسی نے آگ پر پانی ڈال دیا ہو۔ میں اپنی تمام تر پریشانی اور شکایت بھول گئی۔ وہ اندر آئے تو ان کے بھیگے ہوئے لباس کو دیکھا۔ میں نے کہا حمید جان، میں پریشان ہو گئی تھی، اتنی دیر کیوں ہو گئی اور آپ کے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ وہ میرا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے ایک طرف کو چلے گئے۔ جب کھانے کے دسترخوان پر میں نے بہت اصرار کیا تو معلوم ہوا کہ جونیئر سپاہیوں کے ساتھ بریگیڈ کے امام بارگاہ کے کارپیٹ دھونے کے لیے رک گئے تھے، اسی لیے جب وہ گھر لوٹے تو ان کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ حمید بولے امام بارگاہ اور تمام نیکی کے کاموں کے لیے ہم سب ہی ادنا سے سپاہی ہیں۔ فوج میں ہمارے پاس جاؤ کا نہیں بلکہ آؤ کا لفظ ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پوچھا یعنی کیا؟
انہوں نے جواب دیا، جاؤ اور آؤ کے درمیان یہ فرق ہے کہ جب کہتے ہیں جاؤ تو توقع ہوتی ہے کہ آپ خود ٹھہرے رہیں اور باقی سب پیش قدمی کریں، لیکن جب آپ کہتے ہیں آؤ تو آپ خود سب سے پہلے پیش قدمی کرتے ہیں اور باقی سب کو آگے آنے کا شوق دلاتے ہیں۔ حمید کے اس رویے کے باعث جونیئرز کے درمیان ان کی اچھی شہرت تھی۔ کام کے وقت اپنے آپ کو حکم جاری کرنے والے کے برعکس ایک عام سپاہی کے لباس میں دیکھتے تھے۔ حمید کا رویہ اس قدر دوستانہ اور متواضع تھا کہ ٹریننگ پر سپاہی اپنی مدت پوری کرنے کے چند سال بعد بھی حمید کو فون کرتے اور احوال پرسی کرتے۔ میں نے کہا، میں ابھی آج کے بعد سے فوج کے اسی اصول کے مطابق خریداری کرنے جاؤں گی۔ انہوں نے پوچھا، یعنی کس طرح؟ میں نے کہا، اب سے میں نہیں بولوں گی آغا حمید خریداری کرنے چلتے ہیں، بلکہ میں خود دکان میں جاؤں گی اور کہوں گی آپ آئیں، یہ چند چیزیں پسند کی ہیں، ان کا حساب کر لیں۔ حمید میری اس تعبیر پر بہت ہنسے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دسترخوان پر اکیلے بیٹھیں، اس لیے کھانا کھا چکنے کے باوجود بھی میں ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ پہلی بار کی طرح جب میں نے ان کے لیے سفرہ لگایا تھا، آج میں اسی اشتیاق کے ساتھ ان کے قریب بیٹھی اور انہیں دیکھنے لگی۔ یہ وہ بہترین لمحات ہوتے کہ جن کا میں انتظار کرتی تھی تاکہ اطمینان کے ساتھ حمید کے تھکے ہوئے لیکن مہربان چہرے کو دیکھ سکوں۔ ہمیشہ کی طرح وہ شوق سے کھانا کھا رہے تھے، ایسے کہ میرا بھی جی چاہا کہ چند لقمے اور کھا لوں۔ حمید نے ساس کا پیالہ لیا اور فرینچ فرائز پر سارا کا سارا ڈال دیا۔ کٹلس اور فرینچ فرائز سے لے کر سلاد تک ہر کھانے کے ساتھ ساس کا استعمال کرتے تھے۔ تقریباً ہم مہینے میں 2 سے 3 بار وائٹ ساس خریدتے تھے۔ کھانے کے دوران جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، عزیزم، آج آپ کارپیٹ دھلوانے کے لیے رک گئے تھے، لیکن باقی دنوں میں دیر ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایسا کیوں کہ آپ کے ساتھی وقت پر گھر چلے جاتے ہیں لیکن آپ دیر سے پہنچتے ہیں؟ حمید ساس کھاتے ہوئے بولے، خانم، میں شرمندہ ہوں، بعض دفعہ کام لمبا ہو جاتا ہے، جب تک سب چیزیں جمع کرتا ہوں بس نکل چکی ہوتی ہے، جب دیر ہو جاتی ہے تو مجبوراً کسی اور گاڑی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے یا کسی خاص جگہ تک پیدل راستہ طے کرنا ہوتا ہے۔ حمید کی ڈیوٹی کی جگہ قزوین سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اسی لیے وہ فوجی بس سے آیا جایا کرتے تھے۔ حمید نے مجھے کہا تھا کہ کام لمبا ہو جاتا ہے اور بس نکل جاتی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ صرف اپنے کام اور ڈیوٹی کی وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ ان کی بس نکل جائے۔ ایک وقت میں ان کی 2 ذمہ داریاں تھیں۔ وہ بریگیڈ کے مواصلاتی نظام کے ساتھ ساتھ ثقافتی امور کے بھی ہیڈ تھے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ایسا لگتا کہ وہ کوئی کام انجام دے سکتے ہیں تو دریغ نہیں کرتے۔ شخصی ذمہ داریوں سے لے کر بریگیڈ کے معمول سے ہٹ کر ثقافتی کاموں سب کو انجام دیا کرتے تھے، جیسے وہ تھکتے ہی نہ ہوں۔ اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ ان کی کمائی مکمل طور پر حلال ہو، اسی لیے ڈیوٹی کے اوقات سے زیادہ دیر تک کام کرتے اور جتنی دیر وہاں ہوتے چین سے نہ بیٹھتے۔ مواصلات کے کاموں میں نہایت تجربے کار تھے۔ اپنے کام پر بہت بار انہیں امتیازی گریڈ ملتے تھے اور اس کے باعث انہیں چھٹیاں بھی دی جاتی تھیں، جن سے وہ عموماً استفادہ نہیں کرتے۔ رات کے کھانے پر ہم پھپھو کے گھر مدعو تھے۔ عام طور پر جمعرات کو پھپھو کے گھر جاتے اور جمعے کی دوپہر کو بابا کے گھر پر ہوتے، کبھی کبھار رات ٹھہرنے کے لیے بھی جاتے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ وہ اکیلے جائیں۔ میں نے حمید سے کہا، آدھے گھنٹے میں ہمیں جانا ہے، اس لیے آپ ابھی سے تیار ہو جائیں، اور میں خود جا کر ٹی وی کے قریب بیٹھ گئی۔ حمید چند بار بالوں کو بناتے ہوئے مذاق میں بولے، میری امی کے گھر جاتے ہوئے آپ دیر لگاتی ہیں، اب آپ کی امی کے گھر جانا ہوگا تو میں بھی حساب پورا کر لوں گا۔ میں زور سے ہنسی اور دل ہی دل میں حمید کی بلائیں لی اور کہا، حالانکہ آپ تیار ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن آگا یہ اہتمام ہمارا دل اپنے اوپر فدا بھی تو کر لیتا ہے۔ گلی کے کونے تک پہنچے اور ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور نے خاتون کی آواز میں کوئی ترانہ لگایا ہوا تھا۔ حمید خوش اخلاقی کے ساتھ ڈرائیور سے بولے، اگر ہو سکے تو ان خاتون کی آواز بند کر دیں اور کسی مرد کی آواز میں ترانہ ہے تو لگا دیں۔ ڈرائیور حمید کی بات پر ہنسا اور اسی وقت ترانہ بند کر دیا۔ حمید نے کہا، کوئی ایسی چیز لگا دیں جس میں خاتون کی آواز نہ ہو۔ ڈرائیور بولا، نہیں آغا، آپ کی ایک مرتبہ بولنے ہی سے میں سمجھ گیا ہوں، ہم آپس میں بات چیت اور ہنسی مذاق کریں گے، اس طرح راستہ مختصر ہو جائے گا۔ اس ڈرائیور کو باقی افراد کی طرح حمید حوزے کے طالب علم لگے تھے۔ ہمارے پہنچنے تک وہ حمید کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کر چکا تھا۔ ہم ٹیکسی سے اترے تو حمید نے اپنا ہمیشہ کا جملہ دہرایا، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ حمید کے اصرار کے باوجود
ڈرائیور نے ہم سے کرایہ ہی نہیں لیا۔ ٹیکسی سے اترتے وقت ہمیشہ سے ہی حمید صحیح کرایہ ادا کرنے کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ کبھی کبھار جب انہیں ایسا لگتا کہ ڈرائیور نے حساب کم بتایا ہے تو کہتے، آگا کہیں آپ نے ہم سے کم کرایہ تو نہیں لیا ہے، اس طرح ہم آپ کے احسان مند ہو جائیں گے۔ پھپھو کے گھر داخل ہونے کے لیے 4 سیڑھیاں تھیں، جس کے بعد برآمدہ آتا اور پھر کمرے۔ حمید یہ 4 سیڑھیاں پھلانگ کر چڑھتے، جاتے وقت بھی اور واپسی پر بھی۔ میں نے کہا، ابھی آپ نے اپنے امی ابو کو دیکھا ہی ہے کہ بچپن کی شیطانی اور شرارتیں یاد آ گئی، وہیں 7-8 سالہ شرارتی بچہ بن گئے ہیں آپ۔ آغا سعید اور ان کی اہلیہ بھی آئے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد ہم سب ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ ڈرامے کے دوران پھپھو ہمارے لیے انار لے آئیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حمید کو انار کس قدر پسند ہے۔ میں نے اسی وجہ سے اپنا حصہ بھی حمید کو ہی دے دیا۔ حمید کو انار اس قدر پسند تھے کہ جب کبھی باہر جاتے تو 2-3 کلو لے آتے اور کہتے، فرزانہ میں چاہتا ہوں آپ انار صاف کریں اور پھر ہم انہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چمچے سے کھائیں گے۔ جب حمید امام بارگاہ یا جم جاتے تو میں شیشے کا بڑا سا پیالہ لے کر بیٹھ جاتی اور ایک ایک کر کے انار کے دانے الگ کرتی۔ انار کی سرخی کو دیکھ کر میں خود بھی خوبصورت خیالات میں کھو جاتی اور غیر ارادی طور پر بچپن کا یہ شعر زیر لب پڑھنے لگی۔ یاقوت کے 100 دانے ہاتھ جوڑے ہوئے، نظم و ترتیب کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے۔ بہت بار میں خود اپنی ہی کلائی پکڑ لیتی اور مسکراتے ہوئے یہ شعر پڑھا کرتی۔ اس طرح حمید کے لیے انار کے دانے الگ کرنے میں مجھے لذت محسوس ہوتی، پھر نمک ڈال کر فریج میں رکھ دیتی۔ وہ گھر پہنچتے تو انار کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ کھٹا ہونے کی وجہ سے میں صرف 2-3 چمچے ہی کھا پاتی، لیکن حمید اتنے بڑے پیالے میں موجود سارا انار کھا جاتے تھے۔ رات کو کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ہم خیمہ عباس کی ہفتہ وار مجلس میں جانے کے لیے نکلے کہ آغا سعید اور ان کی بیوی بھی ہمارے ساتھ آ گئے۔ عام طور پر ہمارا پروگرام اسی طرح ہوتا۔ کھانے کے بعد ہم چاروں امام بارگاہ جاتے تھے۔ امام بارگاہ سے واپسی تک آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ تھکاوٹ کے باعث میں جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھے انکل جو کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہیں، دروازے کے آگے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ کرسی رکھ کر دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ جب بھی ہم ان کے نزدیک سے گزرتے تو حمید احترام کے ساتھ انہیں سلام کرتے اور پھر گزر جاتے۔ یہاں تک کہ بائک پر بھی سوار ہوتے تو بائک روک دیتے۔ سلام اور احوال پرسی کے بعد جب ہم آگے بڑھ جاتے، اس رات بھی گرم جوشی کے ساتھ ان بزرگ کی احوال پرسی کی۔ جب ہم ان سے چند قدم دور آ چکے تو میں نے کہا، حمید جان، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار آپ انہیں سلام کریں۔ یہ بزرگ، انہیں کچھ سمجھ تو نہیں آتی کیونکہ ان کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اس لیے ان کی یادداشت میں کوئی چیز نہیں رہتی۔ حمید نے کہا، نہیں میری جان، یہ آغا سمجھ نہیں پاتے لیکن میں تو سمجھ سکتا ہوں۔ اطمینان رکھیں کہ ان بزرگ سے میری محبت کا اثر آپ ایک دن ضرور دیکھیں گی۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ ایک انتہائی سخت دن میں نے اس محبت کا صلہ دیکھا تھا۔